ایک خارجی جس کی 2 پوسٹیں تم نے دیکھی اور تم یہ کہنا شروع ہو گئے، تمہیں پتہ نہیں کہ وہ جس جنگوی کو اپنا امیر عظیمت کہتا ہے، وہ جنگوی ایک ایک سانس میں تیرے اعلی حضرت کو 100 گالیاں دیتا رہا۔ اس نے داتا صاحب کو پپ کہا، اس نے مزارات کے خلاف تقریریں کی۔ یہ وہ خوارج کہ جنہوں نے جنت کے اندر دہشت گردی کی، روضہ رسول کے پاس جا کر بم دھماکہ کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ کہتے ہیں مسلک سے بالا تر ہو کر، میں کہتا ہوں ببانگے دہل، اگر مسلک روٹیوں کا نام ہے تو بالا تر ہو جاؤ، کہ روٹی تو روٹی ہے، اوپر ہو کے روٹی کا کیا مسئلہ ہے، بالا تر ہو جاؤ۔ اگر مسلک مفادات کا نام ہے تو بالا تر ہو جاؤ، اگر مسلک دنیاوی فوائد کا نام ہے تو بالا تر ہو جاؤ، لیکن اگر مسلک ملی غیرت کا نام ہے تو پھر بالا تر ہونا بے غیرت ہے بننا ہے۔ اگر مسلک اہل سنت گروندہ ہے ریت کا، بالا تر ہو جاؤ، اور اگر یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے تو کون بالا تر ہو کہ قدموں میں روند کے آگے گزر جاؤ کہ مسلک تو جی بھی تھا۔ امام احمد رضا جن کے مسلک پر ہم موجود ہیں، انہوں نے تو ان کے بڑوں کی کفریہ عبارات کی وجہ سے ہی تو شناخت کروائی تھی، ناموس رسالت کا ہی تو مسئلہ تھا۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ان بونگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مسلک ہوتا کیا ہے۔ کیا وقت ہے مسلک سے بالا تر ہو کر جنازہ پڑھو شہید کے لیے۔ میں کہتا ہوں اگر کسمان کا فیصلہ بخاری میں ہے تو اس گمراہ خان کا فیصلہ بھی تو وہاں موجود ہے۔ اور اللہ کا کروڑوں بار شکر کرتا ہوں کہ میں وہ خادم حسین ہوں کہ جس کے پہلو میں کبھی تمہیں کوئی غلام یزید نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے حسینی ہونے کی یہ دلیل کافی ہے کہ جس نے کہا تھا میں یزید کے ساتھ میرا حشر ہو، اس نے مجھے برملا گالیاں دی۔ یہ میرے حسینی ہونے کی دلیل ہے کہ یزید کے ساتھ مرنے کی تمنا کرنے والا مجھے گالیاں بار بار دیتا رہا، کیونکہ میں خادم حسین ہوں، اور کبھی خادم حسین اور خادم یزید کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سند ہمارے پاس، چانکے لوگ اپنے گریبان میں، اور آج کیوں گنگے بن کے بیٹھے ہیں؟ ان کے گماشتے ایک اس شخص کو جو باغی ہے امام احمد رضا کا، اس کے لیے دعوت جنازے کی دے رہے، اس کے لیے دعائیں مانگ رہے، اس کے لیے شہید کا لفظ بول رہے۔ چلو یہ جو بچے ہیں وہ تو بے خبر ہیں، لیکن شیخ الحدیث کہلوانے والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ذریعے سے مسلک پر کتنی بجلیاں گرائی جا رہی ہیں۔ لہذا یوتھ کا نام لے کر بوتھ اٹھانے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، ہرگز مسلک کو مت چھیڑو۔ اگر 2 لفظ بول لیتے ہو ناموس رسالت کے لیے تو اس تک رہو، فتوے نہ دو، شریعت کے مفتی تم نہیں ہو۔ اگر ہم عمران خان جیسوں کو لگام دینا چاہتے ہیں تو تجھے تو قدموں کے نیچے روندنا بھی جانتے ہیں۔ کیا حق ہے تمہارا؟ تم آ کے آج ہم تم مسلک سمجھانے لگے ہو۔ آج کے مفتی دین سے پوچھو شہید ہے یا نہیں، آج کے مفتی دین سے پوچھو کہ جنازہ پڑھنا ہے یا نہیں۔ تمہیں تو خبر نہیں الف بے کی، اور تم ایسے کام کر رہے ہو۔ اور کیا تم نے اعلی حضرت کے مسلک کو یتیم سمجھا ہوا ہے؟ نہیں، جو سامنے آئے گا روندا جائے گا۔ ایسی پدیوں کی اس مسلک کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مسلک شیروں کا مسلک ہے، روح کا مسلک ہے۔ خیر آبادی، مجددی،
اور رضوی شیعوں کا مسلک ہے، یہ امام احمد رضا کے حروں کا مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دیوانوں کا مسلک ہے، یہ امام بخاری امام طحاوی کے فرزانوں کا مسلک ہے، ارے سر سے بڑھ کر یہ مدینے کے تاجدار کے غلاموں کا مسلک ہے۔ لہذا اگر پھر بھی کسی کو مسئلے کی سمجھ نہ آئے میں پھر بھی سمجھاؤں گا، لیکن یہ مجھ پہ فرض تھا کہ میں آج بولتا۔ ویسے تو کوئی مر گیا ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، لیکن جس کی آنکھیں ہوں اور دیکھے کہ بندے کنویں میں گرنے لگے ہیں اور چہرہ پھیر کے ادھر ہو جا کے ٹھیک گرتے ہیں گر جائیں، وہ مجرم ہوگا قیامت کے دن۔ ہاں جو نابینا ہے وہ چپ رہے، جس کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ کنویں میں گرنے والے ہیں وہ چپ بیٹھا رہے، لیکن مسلک سے بالا تر یہ لفظ بول کر اس کے تقاضے بھی سمجھو کہ مسلک ہے کیا، بالا تر ہونا ہے کیا، کہاں بالا تر ہو سکتا ہے کوئی، کہاں نہیں ہو سکتا، کس چیز سے ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ شہید، لفظ جنازہ تو کسی کو مومن ہونے کی سند دینا ہے، اور تیرے امام نے جن کو جہنمی اور کافر کہا تو آج ان کو سندیں دے رہا ہے شہید ہونے کی۔ اور پھر جس نے برملا یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، میں کہتا ہوں آج پاکستان میں اگر کوئی حسینی اس یزید کے جنازے میں شریک ہوا تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا۔ وہ جو اعلانیہ کہہ دیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، تو اس کے باوجود بھی جو اسے شہید کہے یا اس کے جنازے کے لیے یا اس کے لیے دعاؤں کے لیے یا جو کچھ بھی تھا، وہ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے یہ کیا وہ کیا، میں کہتا ہوں منہ بند کرو، اس قزمان کے کارنامے کو دیکھ لو اور سرکار کے فرمان کو دیکھ لو۔ تم نہیں دین جانتے، صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین جانتے ہیں۔ لہذا اس کے باوجود جو کوئی اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے وہ یزید کا خادم، یزید کا پیروکار، اور کوئی حسینی کہ دعویٰ ہو کہ میں حسینی ہوں اور شامل ہوگا تو رتی بھر بھی غیرت اس میں نہیں ہوگی، دین کی رتی بھر بھی حمیت نہیں ہوگی۔ یہ تو عام سادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب بتانا ہو نا کہ فلاں بندہ دوغلا ہے یا منافق ہے، کہتے ہیں حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام۔ کیوں؟ تاکہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا حسین سے دوستی کرو یا یزید کو سلام کرو۔ اگر حسین کا خادم بننا ہے تو پھر خادم یزید کو نہیں بیٹھنے دینا ساتھ، جو برملا۔ اگر دیکھ رہے ہو تو پھر یہ کہہ لے سکتے ہو تم کہ حسین سے بھی دوستی اور یزید کو بھی سلام۔ لہذا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ شعر اس موقع پر ان کو کہہ رہا ہوں جو اس شخص کے لحاظ سے جنازے کی پوسٹیں، دعوت یا جن کی سربراہی میں یہ سارا دھندا کیا جا رہا ہے، میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ لہذا میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ اگر میں آج چپ رہتا اس موقع پر مجھے زندگی بھر ندامت ہوتی کہ وقت تھا بولے نہیں۔ مجھ پہ فرض تھا کیونکہ مجھے سارا پتا تھا اور اللہ کی فضل سے ہے اس موضوع کا۔ میرے پاس قرآن ہے، میں نے آیات پڑھی، میرے پاس حدیث ہے، میں نے بخاری مسلم کو پڑھا ہے، اور میں دعوت دے رہا ہوں اس کے کسی حامی کو شرق و غرب تک اگر کسی میں کوئی رتی بھر بھی ہمت ہے وہ میرے سامنے نہیں لیدا بیٹھ کے ہی میری ان دلیلوں کا جواب دے کر نیٹ پہ چڑھا دے، مگر سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، امام احمد رضا بریلوی کے مسلک کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔
اب ایک بار کھڑے ہو کر اسی مشن پہ نعرہ لگانا ہے، پھر میں بسم اللہ پڑھاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اس کو محبت، 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 لبیک لبیک لبیک۔